کیونکہ ہم لوگ جو الیکٹ ہو کے آتے ہیں، جو ہماری جو ٹوٹل اسٹرینگتھ ہے جو سینکڑوں میں ہے، اس کے اوپر 17 یا 18 یا 19 یا 20 جو ہے وہ لوگ جو ہے اگر حاوی ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آئین ایک قسم کا معطل ہو جاتا ہے۔ تو اس چیز کو، اس انوملی کو کریکٹ کرنے کے لیے یہ ترمیم کی جا رہی ہے۔ اس لیے بار بار آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہم اس کو پوسٹ پونمنٹ کر رہے ہیں اور اس کو ایک کنسنسس بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج شام تک ہماری امید ہے کنسنسس بلڈ نہ ہو سکا، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اللہ خیر کرے، ہمارے پاس نمبرز ہیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ پروسیڈ جو ہے وہ فردر وہاں سے کیا جائے گا۔ ایک اور بات جو کہا جا رہا ہے کہ جی کوئی لوگ اغوا ہوئے ہیں، بتایا جائے کون اغوا ہوا ہے، بندہ اغوا ہوا ہے یا کوئی خاتون ممبر اغوا ہوئی ہے، لوگ اپنے گھروں میں موجود ہیں۔ یہ جعلی بیانیاں بنانے والی جو پارٹی ہے، یہ وہی اس قسم کے بیانات یا اس قسم کی کہانیاں گھڑ رہی ہے۔ آپ دیکھیں لاہور میں جو واقعہ ہوا، اس کا الٹیمیٹلی کیا ہوا اس واقعے کا؟ اس سارے کا سارا جو ہے ایک ڈھکوسلا، ایک کہانی جو ہے ثابت ہوئی ہے، اور سارے کا سارا جو ہے جھوٹ آپ کے سامنے آ گیا ہے۔ اسی طرح جھوٹا بیانیاں بنانے جب یہ حکومت میں تھے، حکومت سے پہلے، حکومت کے بعد جو ہے یہ سارے جھوٹے بیانیے جو ہیں وہ بنانے کے جو ہے نا ایک میں سمجھتا ہوں فیکٹری لگائی ہوئی ہے ان لوگوں نے۔ اور کوئی بتائے کہ کون اغوا ہوا ہے، کس کو مقید کیا گیا ہے، کس کو ہاسٹیج بنایا گیا ہے، ان کے نام بتائیں، اور ان لوگوں کو ان کے سارے لوگ جو ہیں ٹیلی فون پہ بھی اویلیبل ہیں، گھروں میں بھی اویلیبل ہیں۔ یہ پتہ نہیں کس بات کا جو ہے رونا رو رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کو نظر آ رہا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ترمیم جو ہے پاس ہو جائے گی، اور جو ان کی پناہ گاہیں جو انہوں نے ڈیولپ کی ہیں وہ پناہ گاہیں انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے ان کو پھر میسر نہیں ہوں گی۔ آپ لوگ جو سوالات کرنے چاہتے ہیں میں حاضر ہوں۔ جی جی پھر بھی پیش کی جائے گی، لیکن ہماری ترجیح ہے کہ کنسنسس ڈیولپ ہو جائے۔ ہماری کوشش ہے کہ آج ہی ہو جائے گی۔ دیکھیں میں اگر اول تو مجھے معلوم نہیں ہے، اگر مجھے معلوم ہو تو پھر بھی نہیں میں بتاؤں گا، کیونکہ ہماری بات چیت چل رہی ہے اور میں یہاں پہ اشتہاری کر دوں ساری گفتگو جو ہے تو اچھی بات تو نہیں ہے نا۔ جی نہیں جی، کوئی ان کی ڈیمانڈ نہیں ہے۔ ساری جو بحث تمہیز جو ہے وہ قانون اور آئین کے اس کے متعلق ہو رہی ہے کہ ان کی سجیشنز ہیں، ہماری سجیشنز ہیں، دوسری پارٹی کی سجیشنز ہیں۔ یہ تمام جو سجیشنز ہیں، جو تجاویز ہیں، ان کا جو ایک جو مکسچر تیار ہوگا وہ آپ کے سامنے اس میں آ جائے گا۔ 60 سے 70% آپ نے مولانا صاحب کی باتیں مان لی، ان کے آپ مسودے میں شامل کر لی۔ اب ایسا کون سا ایشو ہے جس کے اوپر مولانا صاحب ایشو بنا کر بیٹھے؟ نہیں کوئی میرا نہیں خیال کہ اس وقت کوئی ایشو بنایا انہوں نے۔ ان کا کل خیال تھا کہ ایک کنسنسس بلڈ اپ ہونی چاہیے، ان لوگوں کو جو ہے ایکسیس ہونی چاہیے، اپنے لیڈر سے جا کے گفتگو کر لیں، کیونکہ وہ بھی راضی تھے، پی ٹی آئی والے بھی راضی تھے جو کمیٹی میں بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ ان کو ایکسیس پرووائڈ کر دی گئی ہے۔ مولانا صاحب نے حکم کیا تھا، ہم نے تعمیل کر دی۔ 15 ستمبر کو ہم نے دیکھا تھا کہ اس وقت بھی بڑے کانفیڈنٹ تھے، سارا دن حکومت بڑے کانفیڈنٹ تھی، لیکن شام کو رزلٹ کچھ اور نکلا، تو کہیں کوئی دوسری بار سنتی تو نہیں ہونی چاہیے؟ نہیں، اللہ خیر کرے گا، تسی دعا کرو، اسی دعا کرنا۔ یہ بتائیے گا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیا آگے سسٹم میں رہیں گے یا 25 تاریخ؟ دیکھیں جی، میرا جو امپریشن ہے، مجھے کوئی انفارمیشن نہیں ہے، میرا خیال ہے کہ وہ 25 کے بعد جو ہے وہ بذات خود جو ہے وہ کنٹینیو نہیں کرنا چاہتے، جو ہے دیکھیں یہ تو ترمیم بتائے گی آپ کو، میں نہیں بتاؤں گا۔ آپ کو امید تھی کہ وہ مان جائیں گے؟ یہ انہونیاں گلاں کر دے گی۔ پارلیمان کی سپریمیسی کے لیے تو آپ ہی کام کر رہے ہیں
مجھے ایک شخص جو ہے یا ایک خاتون جو ہے ممبر جو ہے کوئی مرد یا عورت جو ہے بتائیں کہ جو اغوا ہوئی ہے. نہیں بھی ہوئی ہوگی لیکن یہ چونکہ قابل اعتبار دیکھیں یہ ہماری دیکھیں اس کا ایک تاریخی پس منظر ہے اور اس پس منظر کو اس کی نفی کرتے ہوئے یا اس کو اریز کرتے ہوئے جو ہے بڑا وقت لگے گا. یہ بڑا وقت لگے گا. یہ میرا خیال ہے یہ اسی طرف ایک قدم ہے یہ جو ہم امینڈمنٹ کرنے جا رہے ہیں. پرسسٹنٹ نہیں ہے صرف پس منظر ہے. نہیں پس منظر ہے. اس وقت کوئی اس قسم کی واردات نہیں ہوئی. ڈیفینس منسٹر بھی ہیں سردار اختر مینگل نے بھی اسی قسم کے الزامات آج لگائے ہیں. حالانکہ ان کے دونوں جو ایم این اے سینیٹرز ہیں وہ پارلیمنٹ لاجوں میں پتہ چلا کہ وہ موجود ہیں لیکن اس کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں جی دھونس ہے دھاندلی ہے اور ہمارے لوگوں کو. میرے لیے مینگل صاحب میں ان کا احترام کرتا ہوں تو میں گریز کروں گا کمنٹ کرتے ہوئے. آپ نے خود ہی جواب بھی نال تسی دے دیتا ہے کہ بندے اتنے موجود ہے. پھر ہم نے تو کوئی گستاخی نہیں کی نا مینگل صاحب کے ساتھ. یار آپ یہ ایک ہی دفعہ سوال کر لینا میں کو تیسری دفعہ جواب دے رہا ہوں. دیکھیں جی مشاورتی عمل جو ہے دیکھیں یہ میں نے یہ مہربانی کریں یہ پیچھے یہ جو ہے نا یہ عمل جو خصوصاً جو لیجسلیشن اس قسم کی ہوتی ہیں جس میں آئینی ترمیم انوالو ہوتی ہے اس میں کنسنسس بلڈ کرنے کے لیے خاصا تگ و دو کرنی پڑتی ہے. یہ بڑا ایک کمپلیکیٹڈ قسم کا کیونکہ یہ موقع ہو سکتا ہے دوبارہ جو ہے دیر کے بعد آتا ہے. تو ساری پارٹیوں کا مطلب ہوتا ہے جو جن کے کوئی تحفظات ہوتے ہیں یا قانونی یا آئینی مفادات ہوتے ہیں صوبائی جو ہے مفادات ہوتے ہیں ان کو مد نظر رکھ کے وہ چاہیں گے کہ بھئی اس میں کچھ چیزیں انکلوڈ ہو جائیں کچھ چیزیں ایکسکلوڈ ہو جائیں. اس کی وجہ سے دیر لگ رہی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ جب بھی اگلے 2-3 گھنٹوں میں اس کی کوئی فائنل شیپ آتی ہے تو ہم اسمبلی میں لے آئیں گے. سر یہ بتائیں کہ صحافیوں کے لیے اس آئینی ترمیم میں کیا ہے کیونکہ ایک ٹویٹ کرنے پہ صحافیوں کو ادارے نوکری سے نکال دیتے ہیں. یار وہ تسی جانو تواڈے ادارے جانن ساڈا کی تعلق ہے ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ادارے چلا جایا کرو. گل یار کوئی گل کر کوئی نہیں ہوتا تو سر دوسرے آپشنز کون سے ہوں گے اور کیا سر اگر اتفاق رائے نہیں ہوتا تمام سیاسی ہم ووٹنگ کریں گے جی تو سر ووٹنگ کریں گے جی. ہم ہمارے پاس ووٹ ہے الحمدللہ. جی آپ کیا آپ کہہ رہے ہیں سر کون سے دوسرے آپشنز کی طرف جائیں گے؟ ووٹنگ ہی آپشن جی. صاحب نے کہا ہے کہ ہمارے پاس اور بہت سارے آپشنز ہیں. آپشن دیکھیں جی آپشن جو ہے وہ میرے نزدیک ایک ہی آپشن ہے کہ اگر ہم کنسنسس نہیں کریٹ کر پاتے دوسری پارٹیز جو ہے نا خدا نخواستہ ہمارا ساتھ نہیں دیتی تو جو ہمارے پاس ووٹ نمبر ہے ہم اس نمبر کو ایکسرسائز کریں گے. نہیں ہم بلیک میل نہیں ہو رہے. تے میرا مطلب ہے اگر کسی گل کر لی جائے تھوڑی لمبی بھی گل ہو جائے تو کی فرق پہنتا ہے. یا میں حساب میرا کمزور ہے گا لیکن انہوں نے نہ پتا کہ نمبر ساڑھے پون تھینک یو. وزیر دفاع خواجہ محمد آصف پارلیمنٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ہمارے نمبرز پورے ہیں لیکن چاہتے ہیں کہ آئینی ترمیم پر اتفاق رائے پیدا ہو جائے. ایک متفقہ مسودہ تیار کر لیا گیا ہے. اس آئینی ترمیم کا سراسر مقصد پارلیمنٹ کی بالادستی کو قائم کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ ایک جماعت جھوٹے بیانیے بنانے والی فیکٹری لگا چکی ہے. ارکان اسمبلی کے غائب ہونے کا جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. اس آئینی ترمیم کا مقصد تمام ادارے اپنی حدود میں رہ کر کام کریں محض اتنا ہے. آئین قانون اور پارلیمنٹ کی سربلندی کے لیے یہ اقدام اٹھایا جا رہا ہے. آج ہم کوشش کریں گے کہ یہ پاس کرا لیا جائے. انہوں نے کہا کہ نمبرز ہمارے پورے ہیں لیکن چاہتے ہیں کہ آئینی ترمیم پر اتفاق رائے پیدا ہو سکے. ایک متفقہ مسودہ تیار ہوا ہے. ہم آئین سے تجاوزات کا خاتمہ چاہتے ہیں. جی ناظرین آج اہم قانون سازی ہونے جا رہی ہے. نمبرز حکومتی ارکان کے پاس